محترم ناظرین، گانے یا باجے پر مشتمل شادی بیاہ کی تقاریب میں شرکت کا حکم۔ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ جس شادی میں گانا بجایا جا رہا ہو، ڈی جے بجایا جا رہا ہو، ڈانس کروائے جا رہے ہو، اس شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام، جیسے آج کل ہمارے یہاں شادی بیاہ کی محافل میں گانا بجانا ہوتا ہے، تو ایسی شادی میں شرکت کرنا اور کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ایک صورت یہ قریب ہونے کی وجہ سے کہ آپ نے خود گانا بجانا سنا ہو، اور دوسری صورت ہے کہ شادی کا گھر دور ہے لیکن آپ کے علم میں ہو کہ وہاں گانے بجائے گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے، اور کیا شادی میں شرکت نہ کرنے سے قطع تعلق واقع ہوتی ہے؟ الجواب: دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں غمی خوشی ہر طرح کے حالات کے لیے مستقل احکامات دیے گئے ہیں، اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ غمی ہو یا خوشی کسی حال میں بھی اپنے دین کے احکامات سے روگردانی نہ کرے، بلکہ اپنی ہر خوشی و غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس پر چلنے کی پوری کوشش کرے۔ چنانچہ شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر شرعی پردے کا خیال نہ رکھنا، مخلوط اجتماع کرنا، موسیقی یا شور ہنگامہ کرنا وغیرہ یہ سب ناجائز امور ہے۔ ایسی تقریبات جو فی نفس ہی تو جائز ہو لیکن ان میں غیر شرعی امور مثلا مخلوط اجتماع، بے پردگی، موسیقی وغیرہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، ان میں شرکت کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ تقریب میں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوگا تو اس صورت میں ہرگز اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ البتہ اگر مدعو شخص کوئی عالم و مقتدی ہو اور اسے امید ہو کہ وہ اس تقریب میں جا کر معصیت کے ارتکاب کو روک سکتا ہے تو اسے جانا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہ سے بچ جائیں، اور پہلے سے معلوم نہ ہو وہاں کسی معصیت کا ارتکاب ہو رہا ہے اب، بلکہ وہاں جا کر معلوم ہوا تو اگر اندر جانے سے پہلے معلوم ہو جائے تو واپس لوٹ آئے، اندر نہ جائے۔ البتہ اگر اندر جا کر اس معصیت کو بند کرنے پر قادر ہو تو اندر جا کر اس معصیت کو بند کروا دے، اور اگر اندر داخل ہونے کے بعد معصیت کے ارتکاب کا علم ہو اور معصیت کو بند کرنے پر قدرت بھی نہ ہو تو مدعو شخص اگر عالم مقتدی ہو تو وہاں نہ بیٹھے بلکہ اٹھ کر واپس چلا جائے، کیونکہ اس کے وہاں بیٹھنے میں علم و دین کا استخفاف، اہانت اور توہین ہے۔ البتہ اگر مدعو شخص عام آدمی ہو تو وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی گنجائش ہے، کیونکہ صلہ رحمی اور قطع رحمی شرعی اصطلاحات ہیں، اس لیے صلہ رحمی وہ ہوگی جو شریعت کی نظر میں صلہ رحمی ہو، اور قطع رحمی بھی وہی کہلائے گی جو شریعت کی نظر میں قطع رحمی۔ لہذا اگر کوئی شخص شرعی حکم کے پیش نظر اس طرح کی کسی تقریب یا رسوم میں شرکت نہ کرے تو اسے قطع رحمی نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی اسے قطع رحمی کا گناہ ملے گا، بلکہ ایمان کا تقاضا ہونے کی وجہ سے اس پر ثواب بھی ملے گا۔ ناظرین، آئیے دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں کیا کہتا ہے ان کو بھی سماعت کیجیے۔ جس شادی میں ڈھول گانا، چاہے گھر میں عورتیں یہ کام کر رہے ہیں یا باہر مرد کوئی گانا بجانے کا پروگرام کرے، تو آیا اس شادی کا ولیمہ یا کھانا کھانا شرعاً کیسا ہے، حرام یا حلال؟ برائے کرم قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ سوال: جس شادی میں ڈھول گانا ہو، چاہے گھر میں عورتیں یہ کام کرے یا باہر مرد کوئی گانا بجانے کا پروگرام کرے، تو آیا اس شادی کا ولیمہ کھانا شرعاً کیسا ہے، حرام یا حلال؟ برائے کرم قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ الجواب: ایسے ولیمہ یا شادی میں شرکت کرنا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہاں ڈھول اور گانا بجانا ہوگا جائز نہیں، اور اگر پہلے سے اس کا پتہ نہ ہو بلکہ وہاں جا کر معلوم ہو تو اگر کھانے کی محفل میں گانا بجانا ہو رہا ہو تو کھانا کھائے بغیر لوٹ جائے، اور اگر ڈھول گانا بجانا کھانے کی محفل میں نہ ہو رہا ہو تو وہاں کھانا کھا سکتا ہے۔ استطاعت ہو تو اس سے منع کرے، ورنہ دل میں اسے برا سمجھے، اور مقتدی اور عالم دین ہو تو اسے بہر صورت واپس آ جانا چاہیے۔